www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، آج کل آپ حضرات یہ بات صبح شام سنتے ہیں، میرا جسم میری مرضی. یہ بات تو بری نہیں ہے، نہ یہ نعرہ برا ہے. جب جسم میرا ہے تو مرضی میری، سیدھی سی بات ہے. جسم میرا ہو، مرضی زید کی، عمر کی، بکر کی، یہ تو نہیں ہو سکتا. اور جسم میرا ہو اور اس پہ مرضی پروین کی، نسرین کی، زبیدہ کی، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو جب عورت کا جسم ہے تو عورت کا جسم ہے، اس کی مرضی. مرد کی مرضی اس پہ کیسے چلے گی؟ اور جب اس عورت کا جسم ہے تو اس کی مرضی، اس کے جسم پر دوسری عورت کی مرضی کیسے چلے گی؟ اور جب مرد کا جسم ہے تو وہ مرد کا جسم ہے، اس کے جسم پر دوسرے مرد کی مرضی نہیں چل سکتی. اس کے جسم پر عورت کی مرضی بھی نہیں چل سکتی. تو میرا جسم اور میری مرضی بات بری نہیں ہے. نعرہ برا نہیں ہے، بات صحیح ہے. لیکن اس کی مثال اس وقت ایسی ہے جیسے بندر کے ہاتھ ناریل لگ جائے. بات اچھی ہے، جملہ اچھا ہے، لیکن جاہل کے ہتھے چڑھ گیا. جاہل اب اس کو استعمال کر رہا ہے. تو بندر کے ہاتھ ناریل جب لگ جائے گا اور آپ کے ہاتھ ناریل لگ جائے گا تو اس ناریل کی قدر و قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. بندر اس ناریل کے ساتھ کیا کرے گا اور آپ کیا کریں گے، زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ نعرہ تو ہمارا نعرہ ہے، جاہلوں کا نہیں ہے. یہ تو جاہلوں کے لیے تھا کہ وہ اس کو لے لیں اور اس سے مزے اڑائیں. تو اس کا مطلب تو اختیار آ رہا ہے. میرا جسم میری مرضی یعنی با اختیار ہونا. تو اسلام جو ہے اس نے با اختیار بنایا. اور اللہ نے بھی دین کے معاملے میں اختیار دیا ہے انسان کو، جبر نہیں کیا. میری عقل، میں اس سے فیصلہ کروں گا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو راستے دکھا دیے، یہ صحیح راستہ، یہ غلط راستہ. تو اگر اختیار ہوتا ہی نہ انسان کو تو پھر تو اللہ کی طرف سے جبر ہوتا کہ بس یہی کرنا ہے.
وہدیناہ النجدین. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. قوم سمود کا فرما رہے ہیں ہم نے انہیں ہدایت دی، یعنی یہ بتایا کہ یہ ہے صحیح چیز، لیکن ان کا جو اختیار تھا وہ ہم نے سلب نہیں کیا، کیونکہ وہ قوم سمود نام ہے ایک ایسی چیز کا جو جسم اور روح سے مرکب ہے، تو اس کے جسم اور روح کے بارے میں اسے اختیار دیا. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ہدایت دی، بتا دیا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، انہوں نے ترجیح دی گمراہی کو، اندھے پن کو، اندھیری کو، تاریکی کو، علی الہدا روشنی پر. فاستحبوا العمى علی الہدا، تو انہوں نے روشنی پر تاریکی پسند کر لی. جب انہوں نے اسے پسند کر لیا تو اللہ نے ان کا کھانا بند نہیں کیا. نبی کے گھر بھی کھانا کھایا جا رہا تھا اس دن، اور ان کے گھر بھی کھانا کھایا جا رہا تھا. نبی کے گھر بھی ٹھنڈا پانی تھا، اور نبی کے ماننے والے گھروں میں بھی، تو ان کے گھروں میں بھی ٹھنڈا پانی تھا. وہ بھی رات کو میٹھی نیند سو رہے تھے، یہ بھی میٹھی نیند سو رہے تھے. صبح کو کسی کے ہاتھ پاؤں بدے ہوئے نہیں تھے کہ انہوں نے چونکہ گمراہی کی تو اللہ کی طرف سے فرشتوں نے آ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، آنکھیں نکال دیں، ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیے، کچھ بھی نہیں کیا. تو اختیار دیا. اب با اختیار جسے اختیار دیا جاتا ہے وہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم میں سے ہر ایک کا واسطہ پڑتا ہے. آپ میں ہم میں ہر ایک کا اچھے برے سے واسطہ پڑتا ہے، اور ہم اور آپ اسے اختیار بھی دیتے ہیں. کئی کاموں میں اپنے ملازم کو دیتے ہیں. اگر اختیار نہیں دیں گے تو ملازم کام کیسے کرے گا؟ چوکیدار تک کو اختیار دیتے ہیں کہ اس کو آنے دینا اور اس کو نہیں آنے دینا، ایسے شخص کو آنے دینا ہے، ایسے شخص کو نہیں آنے دینا، یہ اسے اختیار دے رہے ہیں. لیکن یہی اختیار اگر کسی کمینے کو دے دیں آپ، تو اب وہ کیا کرے گا؟ یہی اختیار اچھے اور شریف آدمی کو دے دیں جو اپنا درجہ، مرتبہ، اپنا دائرہ اختیار، اپنی اوقات کو سمجھتا، وہ اس اختیار کا بڑا اچھا استعمال کرے گا. اور اتنا اچھا استعمال کرے گا کہ جس دائرے میں ہے کل کو یہ دائرہ اور وسیع ہو کر ترقی کرے گا، ترقی ہو جائے گی. افسر خوش ہوں گے، اسے کہیں گے اسے اور ترقی، تو دائرہ بڑھ گیا اس کے اختیار کا، اور بڑھ گیا اور بڑھ گیا. نعرہ ہمارا ہے، یہ نعرہ مسلمان مرد کا ہے، یہ نعرہ مسلمان عورت کا ہے. چنانچہ اس کا مظاہرہ بہت چیزوں میں، اسلامی تعلیمات میں ہر جگہ آپ اسی کو دیکھیں گے. بیمار ہے اسے نماز میں اختیار دے دیا، یہ نہیں کہا ہر حال میں کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے، ہر حال میں وضو کر کے ہی پڑھنی ہے. فرمایا تم خود اپنے حال سے واقف ہو، تمہیں یہ اختیارات ہیں. اگر تم کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو تو پھر کھڑے ہو کے ہی پڑھو گے، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو گے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ سکتے ہو، لیٹ کے پڑھو گے. اختیار مل رہا ہے یا اختیار چھن رہا ہے؟ اختیار دیا جا رہا ہے. تو ہر جگہ اختیار. عورت پہلے بے اختیار تھی، پرانا نظام جو تھا قدیم، اس میں بے اختیار تھی عورت کہ پردہ نہیں کرے گی، بے پرد رہے گی. پرانا فیشن بے پردگی کا تھا. اسلام نے جدید فیشن پیش کیا اس زمانے میں کہ نہیں پردہ، حالانکہ
पुराना हजारों साल का फैशन था बेपर्द फिरने का, हजारों साल का। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की अज़वाज, उनकी औलाद, उनकी लड़कियां, बेटियां भी बेपर्द थी। फैशन ही बेपर्दगी का था, दस्तूर था। फैशन कहें उर्दू में, दस्तूर कहें अंग्रेजी में, फैशन कहें। इस्लाम ने कहा कि औरत बड़ी कीमती चीज़ है। ये इतनी कीमती चीज़ है कि इसके हर अंग से हुस्न झलकता है, खूबसूरती झलकती है। ये आदमियों को दीवाना कर देती है। इसमें मैंने कशिश रख दी। अब सोने में जब कशिश रख दी, इंसान उसकी तरफ लपकता है, खिंचता है, तो उसके लिए तजवीज़ कर दी तजौरी में रखना है। गली के बाहर जैसे सरिये का ढेर लगाते हो, ऐसे नहीं लगाना, लगा ही नहीं सकते। तो अगर लगा दिया तो वही बात हो जाएगी, बंदर के हाथ नारियल लग गया। अगर वो सोने को बाहर रखेगा, दुकान के बाहर जैसे इस्तंजा कर ढेले को फेंक देते हैं, ऐसे फेंक देगा, तो ये क्या कहेंगे? बंदर के हाथ नारियल लग गया। चीज़ अच्छी है लेकिन बंदर के हाथ लग गई, कुछ भी नहीं। यही समझदार के हाथ लगेगी, वो उसे तजौरी में, गिलाफ में, एक गिलाफ, दूसरा गिलाफ, तीसरा गिलाफ। जब वो गिलाफ खोलेगा तो देखने वाला में जुस्तजू बढ़ती जाएगी, कैसी कीमती चीज़ निकलने वाली है। और अगर सरिये को उसने एक टुकड़े को ऐसे गिलाफों में रख लिया, और किसी आदमी को आपने एक गिलाफ खोला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा खोल के फिर वो सरिया शरीफ की ज़ियारत कराई, तो बेचारा वहीं से वैसा जाएगा, बात कर कहेगा तुम मैं मजाक के लिए नहीं मिला था, उसे गुस्सा आ जाएगा। तो बंदर के हाथ सोना लग जाए या बंदर के हाथ लोहे का डला लग जाए, दोनों ही की नाकदरी करता है, किसी के मर्तबे मकाम का उसे पता नहीं है। तो औरत बेइख्तियार थी, बेपर्द। इस्लाम ने कहा पर्दा करो, और बाइख्तियार बनाया कि जब बाप हो तो ये पर्दा खत्म कर सकती हो, कर दो। भाई हो उससे नहीं पर्दा, और गैर इंसान पर्दा नहीं। अब इंसान तूने पसंद करना है अपनी जिंदगी के लिए, तो इस्लाम ने इख्तियार छीना नहीं, औरत को इख्तियार दे दिया कि तेरा बाप भी तेरी मर्जी के बगैर तेरी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस्म तेरा है, तेरी मर्जी चलेगी। ये बदन तेरा है, ये रूह और बदन की तू मालिक है, अल्लाह ने तुझे दिया है। तू इस पर किसी और का इख्तियार अपनी मर्जी के बगैर नहीं आने दे सकती, ये तुझे इख्तियार दिया है इस्लाम। तेरी मर्जी चलेगी। तेरा बाप आ जाए निकाह कर दे जबरन, नहीं होगा। दादा करे, नहीं होगा। भाई मिलकर, बिरादरी मिलकर तेरा निकाह कर दे, नहीं होगा। इस्लाम कहता है बहुत बड़ा जुल्म किया, औरत के हक पर डाका डाला। ये खेल नहीं है, ये औरत है, इसकी मर्जी चलेगी। साहबा ने कहा हज़रत ठीक है, तो आप तो फरमा रहे हैं मर्जी चलेगी, तो बाहया औरत कैसे कहेगी कि हाँ मैं पसंद करती हूँ? फरमाया बाहया का जो खामोशी है ये उसकी इजाजत की निशानी है। इतना बावकार औरत को बना दिया। फरमाया इसका सुकूत, क्योंकि इनकार करने में शर्म माने नहीं होती, इकरार करने में शर्म माने। हाँ ठीक है, मेरे लिए ये मत पसंद कर लो, ये बाहे औरत के लिए एक शर्म की चीज़ है। फरमाया उसका सुकूत, उसकी खामोशी उसकी इजाज़त है। चुनांचे जब इजाज़त लेनी है उससे, जो वली निकाह बाप या भाई या जो भी इजाज़त लेने जाता है, ये जो नारे लगाते हैं औरतों के हुकूक के, उन्हें ये नहीं पता उसूल क्या है। इस्लाम ने बताया, जिसने औरत को बाइख्तियार बनाया, कि जब उससे वली इजाज़त ले, चाहे बाप हो चाहे दादा हो, कि बेटी मैंने तेरा निकाह फला बिन फला से किया, इतने महर के बदले तूने कबूल किया। अब ये कहकर वो हाँ नहीं कर रही शर्म में, बाप के सामने बड़ी शर्म की। बाप का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, बंदर को क्या पता?
کتنا مقدس ہے. تو فرمایا تھوڑی دیر کھڑے رہو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ اپنا اختیار استعمال کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. 2 منٹ 2.5 منٹ 1.5 منٹ 2 منٹ کھڑے رہو وہاں تاکہ اگر وہ انکار کرنا چاہے تو انکار کر سکے. یہ نہیں کہ سنایا آرڈر اور آ گئے باہر. یہ تو عدالت کرتی ہے کہ تمہیں اس جرم میں یہ سزا دے دی گئی بس اور عدالت برخاست. تو یہ عدالت نہیں ہے, یہ اس کے اختیار کے استعمال کا لمحہ ہے. لہذا خاموش کھڑا رہے گا. باپ بھی یہ نہیں کہے گا میں باپ ہوں میں نہیں کھڑا ہوتا, نہیں. جو بھی ولی بن رہا ہے اس وقت وکیل اس عورت کا کھڑا رہے گا. لیکن فرمایا اگر وہ عورت ایسی ہے کہ اسے طلاق ہوئی بھی ہے یا بیوہ ہو گئی ہے, اب اس کی شادی ہو رہی ہے اور اب اس کا نکاح ہو رہا ہے اور اس کا باپ یا دادا کھڑا ہے اجازت لے رہا ہے, اب وہ خاموش ہے. فرمایا اجازت نہیں ہے. کتنی باریک نفسیات پہ نظر ہے عورت کی اسلام کی, کیونکہ جو حیا کنواری کو ہوتی ہے وہ شادی شدہ کی نہیں ہوتی. اس میں فرق آ جاتا ہے قدرتی طور پر. فرمایا وہ زبان سے یا سر کے اشارے سے باپ سے دادا سے بھائی سے جب تک ہاں نہیں کہے گی اس کی اجازت نہیں ہے, اس کا مطلب شادی نہیں کر سکتا. تو با اختیار اسلام بنا رہا ہے. یہ نعرہ ہمارا ہے, یہ سنہری نعرہ ہمارا ہے جو کمینوں کے ہاتھ لگ گیا, جاہلوں کے ہاتھ لگ گیا. فرمایا نہیں, اگر وہ مطلقہ ہے یا اس کی دوسری یا تیسری شادی ہو رہی ہے تو جب تک وہ زبان سے نہ کہہ دے ہاں مجھے قبول ہے, یا سر نہ ہلائے کہ ہاں ٹھیک ہے, اگر شرم آ رہی باپ سے کہتے ہیں اس سے تو سر ہاں میں ہلائے گی, تو کیونکہ اس کا سکوت انکار ہے. کنواری کا سکوت اقرار اور قبول ہے, اور شادی شدہ مطلقہ یا بیوہ کا سکوت اسلام کہتا ہے انکار. گہری نفسیات پر نظر ہے اسلام. اتنا با اختیار عورت کو بنایا. تو میرا جسم میری مرضی ہے ہمارا نعرہ ہے. اس نعرے کا جو غلط استعمال کرے گا یہ قوم اس کی گردن اتار دے گی. اتارے گی یا نہیں اتارے گی؟ یہ باحیا عورتوں کا معاشرہ ہے. یہ ایسا معاشرہ ہے جس میں عورت ماں کے روپ میں مقدس روپ میں ہے, بیٹی کے روپ میں ہے, بہن کے روپ میں ہے, بہو کے روپ میں ہے, بیوی کے روپ میں ہے. یہ سارے پاکیزہ مقدس رشتے ہیں, ان سے کوئی کھلواڑ نہیں کر سکتا. یہ عورت کے حقوق کا تحفظ ہے اسلام میں. اسلام میں جو اس تحفظ اور حریت اور حقوق اور حفاظت دی ہے, اس کے اس قلعے میں اگر کوئی دراڑ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو یہ سب مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے. کاٹیں گے یا نہیں کاٹیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے, حکومت تک جائے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم کافر نہیں ہیں, ہم خنزیر کھانے والے شراب پینے والے بے غیرت قوم نہیں ہیں, ہم مسلمان ہیں, ایک باغیرت قوم ہے, ایک نظریہ ہے, ہم با اختیار قوم ہیں. تو اسلامی تعلیمات کو جو نہیں سمجھتا, افسوس یہ ہے کہ جاہلوں کا اقتدار ہے. تعلیم کے ماہرین بھی جاہل, تعلیم کا وزیر بھی جاہل, پروفیسر بھی جاہل, وائس چانسلر بھی جاہل. چانسلر تو بہت بڑا جاہل ہوتا ہے. جو گورنر ہوگا وہ چانسلر بن جاتا ہے, چاہے وہ کچھ بھی نہ پڑھا ہوا انگوٹھے والا ہو, اسے چانسلر بنا دیتے ہو تم یونیورسٹی کا. یہ تو تمہاری یونیورسٹی کی اوقات ہے کہ اس کے چانسلر کی کوئی معیار ہی نہیں ہے. بہرحال بات لمبی ہو گئی, وقت پورا ہو چکا ہے. چند گزارشات تھیں جو آپ سے کی, اور بھی بہت دل میں آئیں چیزیں ابھی جو کرتا دل چاہتا ہے, لیکن پھر 1 گھنٹہ بھی گزر جائے گا پتہ نہیں چلے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. www.jamiamadiniyajadid.org WhatsApp group number +92 333 424 9302